نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد. ہمیشہ ہی درس سے پہلے درود پڑھتی ہوں. آج اس موضوع کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کو بھی کہوں گی کہ دل کے اندر خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آپ بھی پڑھیے تاکہ ہم اپنے پیارے نبی کی اس محبت کو محسوس کر سکیں، اور نہیں تو کم از کم اپنے کسی خاندان کے بزرگ، باپ، دادا، چچا، پھپھا، سسر، اس کی بات ہو رہی ہو تو ہم جس طرح دل میں جذبات لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو اس سے بہت زیادہ ہے. تو ہم سب دل کی گہرائی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، لیکن دل میں، کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرسنل ہے. ہمیں دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. 144 آپ نمبر صرف لکھ لیں، بعد میں گھر جا کر اس کو کھول کے اپنے گھر میں موجود کسی بھی ترجمے والے قرآن پاک سے اس کو دیکھیے گا. یہ وہ آیتیں ہیں، اور اس سے اگلی آج کی چند آیتیں لے کر میں پہلے ان آیتوں کا خلاصہ رکھتی ہوں. یہ کب کیا ہوا، ترجمے پہ ذرا سا فوکس کیجیے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں، نوٹ کیجیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور کسی ڈکشنری کو کھول کے دیکھ لیں، کسی مسلک کے قرآن سے پوچھ لیں، قرآن کا یہ لفظ جو اوپر اگر عربی میں ہائی لائٹ کر کے دیکھ لیں، افإن مات، پھر اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس دور کے لوگوں سے، تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی وہ تو اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، کیا تم ان کے بعد دین چھوڑ دو گے، اپنی مرضی کا کام کرو گے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. رہ کی بات کسی نبی کی موت کی بات ہے یا کسی امتی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اگلی آیت دیکھیے گا 145. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. کسی نفس کی یہ جرت نہیں، یا اپنے لفظوں میں کہہ لیے کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. سچ ہے نا، دن رات ہم اس کی گواہیاں لیتے ہیں. کوئی نہیں مر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، مگر الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، مگر اللہ کا حکم ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ موت کا وقت تو لکھا ہوتا ہے. ہر شخص اپنے وقت پہ ہی مرتا ہے، کسی کے لیے پہلے یا بعد والی بات نہیں. چھوڑو، دنیا میں تو آئے جانے کے لیے تھے، یہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. لیکن اب کرنا کیا ہے، اگلی آیت پہ ذرا توجہ کرتے ہیں 145. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے. یعنی جس نے دنیا کے کام کیے، دنیا کے لیے کیے، دین کے کام کیے مگر دنیاوی فوائد کے لیے تھا، جو مانگے گا ہم اس کو ویسا ہی دے دیں گے. اور اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا تو کیا ہوگا، وہ آخرت کا ثواب پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. ریاکاری کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اگر کوئی صرف دنیا کے کاموں میں کھپ رہا ہے، میرا جینا مرنا، یہ دونوں کو دنیا مل جائے گی. اللہ ضائع نہیں کرتے.
لیکن اگر کوئی آخرت میں چاہتا ہے، کس کو؟ صرف دین کے کام کو، نماز روزے کو نہیں، وہ اپنی دنیا داری کو بھی آخرت کو سامنے رکھ کے چلاتا ہے، بچوں کے کام کرتا ہے، مرد ہے تو کماتا ہے، عورت ہے تو گھر کا کام کرتی ہے۔ نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری دی ہوئی ذمہ داری ہیں، میں آخرت میں اس کا بدلہ چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بالکل ضائع نہیں کریں گے۔ تو کام دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، نیت شرط ہے، اور نیت میں کیا شرط لازمی ہے کہ میں اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا کلیہ کیا ہے آخرت کے معاملے میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیں گے۔ یہ شکر کرنے والے کون ہیں؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے ارادے کر لیتے ہیں، انہی کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اس پہ غور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے گا، یہ اب ان کی خوبیاں، کیونکہ ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے انہی کو ملنا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی، ان سے وہ نہ تو دل شکستہ ہوئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور وہ باطل کے آگے سرنگوں بھی نہیں ہوئے، اور اللہ ایسے ہی صابروں کو پسند کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی خوبیاں ہیں۔ ہر نبی کے قریب کے ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پیارے نبی کے ساتھی تو ایسے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زبان پہ دعا کیا ہے، یہ آپ کی میری یاد کرنے کی دعا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ دیکھیے کام بھی اللہ کے رستوں میں کرتے بھی اللہ کے لیے، اور ڈر کیا کہ اس میں جو کمی بیشی ہے اس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یہ محبت کا انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ محبوب کے لیے جتنی مرضی کوشش کر لو، آخری وقت تک کمی رہی جاتی ہے، دل نہیں مطمئن ہوتا، تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں اور خامیوں کو دور کر دے، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، یعنی نیکیاں کرنے میں بھی ہم جو گناہ کرتے ہیں نا وہ بھی معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، یعنی ہم بار بار اکھڑ جاتے ہیں، ہمارے دل بھی اکھڑ جاتے ہیں، ہمارے قدم بھی اکھڑ جاتے ہیں، تو ان کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کیا پتہ چلا کہ جو کام اپنی کوششوں سے نہیں ہوتا وہ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا ان کی اس دعا کے ساتھ؟ آیت 148 کو دیکھتے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کیوں نہ سنے جو اتنے پیار سے رب کو پکارے، اسی لیے فرمایا آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا، یعنی انہوں نے آخرت مانگی، دنیا خود ہی آ گئی۔ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ صرف دنیا پالے نہ پالے اس کا نصیب ہے، جو آخرت کے پیچھے بھاگے گا اس کو پہلے دنیا ملے گی، یہ بات بتا دی، اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہے۔ یہ تو تھا صحابہ کرام کی کوششوں کو خراج تحسین۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب میرے آپ کے لیے آخری آیتوں میں گائیڈ لائن، یا ایھا الذین آمنوا، اپنے دل پر لیں اس کو۔ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں ایمان پہ مارے، اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان والی اور زندگی اسلام والی کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہتے ہیں ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے، یعنی تمہاری مت مار دیں گے، یا تمہارے عزائم، تمہارے مقاصد، تمہارے نظریہ حیات سے تم کو دوسری طرف لے جائیں گے، اور تمہارا حال کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ بینکرپسی، یعنی نہ پھر تمہاری دنیا بننی ہے نہ آخرت۔ تو پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ ان کو اگر چھوڑ دیا تو ہماری تو مدد بند ہو جائے گی اور ہم تو ان کے بغیر جی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ کیا مطلب؟
یہ جو تم نے ان پہ نظریں لگا رکھی ہیں کہ یہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے، تو یہ درست نہیں ہے، ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا نا، پھر وہ پیچھے نہیں ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا یہ عزم بن جائے، مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کی یہ سوچ بن جائے کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تو اس کا کفار کے اوپر کیا اثر آتا ہے؟ آخری آیت ہمارے آج کے اس لیسن میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ 151 میں ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، کہ جب مسلمان اس درجے کے مسلمان بن جائیں گے جو مطلوب ہے، ان کا معیار اس ایمان کا وہی ہو جائے گا جو مطلوب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کریں گے؟ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، یعنی کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا روب آنے لگتا ہے جب مسلمان اللہ کے حکم سے اللہ کی بات ماننے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ تو یہ ہیں وہ آیات جس کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کیا تھے۔ آیات چونکہ بہت اہم ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے، تفسیر میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر لے جائیے کہ یہ آیتیں کہاں نازل ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں نے سورۃ آل عمران تفسیر سے پڑھی ہے وہ ان آیتوں کو سنتے ہی سمجھ گئے کہ اس سے پیچھے 2-3 رکوع مسلسل غزوہ احد پر تبصرہ۔ بات یہ تھی کہ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ایسا مشکل وقت مسلمانوں پہ آیا کہ 3000 کفار کے مقابلے میں 1000 کا ایک چھوٹا سا گروہ تیار ہوا، اس میں سے بھی 30% یعنی 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ مقام شوط پہ اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یاد رکھیے یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب پڑھتی ہے تو حق کے راستے سے ایک بندہ جاتا ہے تو عمارت ہلنے لگتی ہے، کہاں 300 چلے گئے۔ ان کو دیکھ کر باقیوں نے بھی سوچا، لیکن اللہ نے ان کو سنبھال دیا۔ کہا لوگوں پہ تو بھروسہ کرنا نہیں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ وہ 600-700 لوگ تھے، چل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت پلاننگ کی ہوئی تھی۔ آپ نے لوگوں کو کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی کہ آپ یہاں کھڑے ہوں گے، آپ ادھر کھڑے ہوں گے، ادھر ہوں گے، اور یہی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا کھانا کون کھلاتا ہے؟ جو اچھی طرح سرو کرتا ہے۔ آپ سب خواتین، آپ کو پتا ہے تھوڑی سی جگہ میں بھی اچھی مینجمنٹ کے ساتھ بہت اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال جہاز کی دیتی ہوں، 200-300 لوگ ایک چھوٹی سی غار نما جہاز میں کھانا کھا لیتے ہیں نا۔ اسی طرح اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے ریسورسز کو یوز کر کے فائدے بہت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا کوئی لیڈر ہو نہیں سکتا۔ اس پہ ایک پورا ٹاپک پڑھا چکی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپہ سالار کے طور پر۔ اگر آپ سننا چاہیں تو اس کی ریکارڈنگ لے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک درے کے اوپر 50 لوگوں کو مقرر کیا۔ درہ جیسے ایک چھوٹی سی راک ہوتی ہے جدھر سے پیچھے سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن جبیر نام کے ایک صحابی کو آپ نے کھڑا کیا، 50 لوگ اس درے پہ کھڑے کر دیے، اور آپ نے کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی کہ فتح ہو کہ شکست، ہم جیئیں کہ مریں، دشمن ادھر رہے نہ رہے، حتیٰ کہ تم وہاں کھڑے یہ دیکھ رہے ہو کہ پرندے ہمارے سر نوچ کے کھا رہے ہیں، یعنی ہر صورت تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب ذرا سا ہم سب اب ساتھ لے کے سوچتے ہیں اطاعت رسول کی بہترین نشانی کیا تھی کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کو آپ نے نامینیٹ کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت لیڈر کو اس چیز کا یقین تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے پیچھے سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ باقی پہاڑ اونچے تھے، وہاں سے دشمن آتا نہیں۔ یہی ہوا، اللہ کی بات ماننے والوں کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والوں کو تو دنیا میں بھی فتح ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے درجے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں پہ پوری طرح عمل کیا، الحمدللہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب جنگ جیتے اور دشمنوں میں ہڑبونگ پھیلی، یعنی ان کے اندر ایک ابتری پھیلی، تو وہ بھاگنے لگے۔
اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ دشمن اپنے ساتھ جو بھی لے کر آتے تھے، یعنی دونوں پارٹیز اپنے ساتھ اسلحہ اور ہتھیار اور ضرورت کی چیزیں لے کر آتے تھے نا گھروں میں. وہاں یہ تو نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی مدد آنی ہے. تو جب کوئی قوم شکست کھاتی، یعنی کہ مسلمان شکست کھاتے تو وہ بھاگتے، تو ان کی چیزیں، ان کی تلواریں، ان کی زرہیں، ان کا کھانا پانی، بکریاں، اونٹ، وہ سب کافروں کو مل جاتے. یہی چیز کافروں کے ساتھ ہونی تھی. دشمن جب بھاگے تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، دیٹس اٹ. سب اٹھے اور اپنی اپنی جگہ سے جا کر مال غنیمت کو جمع کرنے لگ گئے. غلط فہمی صرف اتنی ہوئی کہ جنگ ختم ہوئی، اور جنگ ختم ہو گئی تھی. بس ایک کام نہیں کرنا تھا جو 40 صحابہ سے ہو گیا، سہون، جان کے نہیں کیا، بھول گئے. انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشنز تھی نا، یہ صرف جنگ کے ہونے تک تھی. جنگ ختم ہو گئی، اب ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، دفاع کیا، بات ختم. تو یہ سارا مال و اسباب تو یہ لوٹ جائیں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک یہ بات تھی. دوسری بات ہے لیئر ہو گئے. جیسے ہم پروگرام کے شروع میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، آواز بھی کانپ رہی ہوتی ہے، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں. پھر آدھا پروگرام گزرے تب کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہی ہو گیا نا، ریلیکس ہونے لگتے ہیں. یہ غلطی تھی. جو ہی وہ صحابہ کرام جو وہاں متعین تھے وہاں سے ہٹے، صرف 10 لوگ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے، اور وہ پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں اللہ کے بندو آجو آجو. لیکن وہ بس مال کی محبت کہہ لیں، یعنی انسان تھے، صحابہ بشر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ گئے اور مال غنیمت چننے لگے. یہی ہوا جب خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے باقی ساتھیوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، صرف 10 لوگ ہیں اس کے حفاظت پہ، تو ان کو تو ہم پکڑیں گے. وہ جاتے ہوئے مکہ کی طرف واپس جا رہے تھے مدینہ سے، پیچھے سے اسی درے کے راستے سے آگے آئے اور انہوں نے پھر آ کے ایک حملہ کیا. ایسے غزوہ احد اگر اللہ آپ کو لے جائے، کبھی جا کے دیکھیے گا میدان احد، مدینہ کے بالکل قریب ہے، زیارتوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، اور میں وہاں کھڑے ہو کے سوچتی ہوں کیسے یہاں جنگیں، یہاں انسانیت کے فیصلے ہوئے ہیں. آج ہم مسلمانوں کے پاس اتنا کچھ ہے اور ابھی تک ہم کچھ کر نہیں پائے. ان کے پاس تھا کیا؟ یعنی ایسے وادی ہے، نیچے گہرائی میں جنگ ہو رہی تھی اور اوپر سے پیچھے سے دشمن آ رہے تھے. تو جب وہ درے سے پیچھے سے دشمن آئے تو مسلمان تو مال غنیمت چن رہے تھے، ان کو بالکل احساس بھی نہیں ہوا. جب بالکل دشمن سر پہ آ گیا، اوہ یہ کیا ہوا؟ اب ہتھیار تو پاس نہیں، مینٹلی پریپیئر نہیں تھے. پھر ایک ڈس آرگنائز کیفیت ہوئی جو اکثر ہمارے پروگراموں کے اینڈ پہ ہو جاتی ہے. ہماری شادیوں کے اینڈ پہ تو لوگ پھسل رہے ہوتے ہیں اور کھانے کی دیگیں ہٹ رہی ہوتی ہیں اور گھی زمین پہ پڑا ہوتا ہے نا. اور اللہ کے نبی پکار رہے تھے، یا عبادی لیا، یا عبادی لیا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میری بات سنو، میں ہوں. اب ہوا کیا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی بھی ایک کہانی ہے. کروڑ پتی ماں باپ کے بچے تھے آج کی زبان میں. آپ کہہ لیجئے کہ مکہ کا وہ نوجوان جب پہن اوڑھ کے اچھے گھوڑے آج کی اچھی گاڑی میں نکلتا تھا تو لڑکیاں لڑکے دروازوں سے جھانکتے تھے کہ مصعب نکل رہا ہے. اتنا خوبصورت اور دولت والا تھا. لیکن یاد رکھیے جس کو قرآن کی اور نبی کی محبت کی اور اسلام کی دولت ملتی ہے اس کو پھر یہ کچھ نہیں لگتا. یہی ہوا. مصعب بن عمیر اس جنگ میں آئے، اللہ کا حکم دیکھیے کہ شہید ہو گئے. آج جن کو نہیں پتا پہلی دفعہ سن کے جائیے. مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، سملر تھے. کسی نے ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو وہ جیسے کہنا چاہیے کہ بات پھیل جاتی ہے، سنی سنائی، ایک دم کسی ایک کے منہ سے نکلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، بات ایسے گئی. وہ کہتے ہیں منہ سے ایک دفعہ نکلتی ہے پھر بات گھر گھر جاتی ہے. صحابہ کرام میں اور میدان میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب وہ کیفیت تھی کہ جب صحابہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی چلے گئے، وقت کتنا مشکل ہے، میدان جنگ میں ہے، دشمن آیا کھڑا ہے اور آپ کا لیڈر ختم ہو گیا، کہنے کی بات ہے. اس وقت پھر بڑے بڑے صحابہ کرام کی ہمتیں چھوٹ گئی. ایسے وقت میں وہ لوگ جو اوپر سے تو اسلام تھا لیکن دل میں نفاق تھا، یا بھی کہہ لیں کچے ایمان والے، نئے نئے مسلم، ابھی نہ قربانیاں دی تھی، نہ ہجرتیں دی تھی، نہ اسلام کے لیے مشکلات سے گزرے تھے. انہوں نے دبی دبی آواز میں کہہ دیا ارے دیکھو اب ہمارا کیا بنے گا. دیکھیے آج کی زبان میں سمجھے ایک نان مسلم ملک سپر پاور اور ایک چھوٹے سے مسلم ملک کی لڑائی ہو رہی ہو اور اتنے میں مسلم ملک کے حکمران کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ کہیں گے نا اب تو جاؤ جا کے ان کی جوتیاں سیدھی کر دو، ہمیں کچھ نہ کہنا، ہمارا لیڈر مر گیا. کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی چلو عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آ جاؤ تم ہمارا لیڈر بن جاؤ، ابو سفیان سے امان لے لو، یہ وہ اور دس اینڈ دیٹ. یعنی جتنے اتنی باتیں. یہ جو ہمارے ہاں باتیں ہوتی ہیں نا جس کو آپ کہتے ہیں آؤ اب باتیں کریں، وہ اصل میں ہوتا ہے آؤ اب غیبتیں کریں.
आओ اب ذرا اپنی نیکیاں دوسروں کو دیں، آؤ اب ذرا کی کرائی پہ مٹی ڈال دیں. ہم نیکیاں کر کے اٹھتے ہیں تو وہاں سے جیتتے کر کے اٹھتے ہیں. بعض دفعہ یہی ہوا، لوگوں نے باتیں شروع کر دی. کوئی کہنے لگا دیکھو دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، یہ جھوٹ تھا، چھوڑو. کچھ کو یہ غم پڑ گیا کہ اب اللہ کے نبی کے بعد مکہ والوں نے تو ہم پہ اور سختیاں کرنی ہے، چلو چلو جلدی جا کے واپس اپنے آبائی دین پہ چلو تاکہ ہمیں کچھ نہ کریں. دیکھیے یہ وہ وقت ہوتے ہیں جس وقت بندے کو یہ پتا چلتا ہے. لکھنے ایک جملہ جیم ہے آج کے اس لیکچر کا کہ جب دین کا کوئی تقاضا اور ہماری دنیا کا کوئی تقاضا ایک ساتھ اٹھے پھر آپ کس کو چوز کرتے ہیں، یہ وقت ہماری اصل کھولتا ہے. 98% ایسے وقتوں میں ہم پھسل جاتے ہیں. مجبوری تھی، گھر میں کام تھا، بچے رو رہے ہیں، شوہر ہیں، وہ ہے. عام حالات میں بالکل نہیں کسی کو پتا چلتا کہ وہ ایمان کے کس درجے پہ ہے. فارغ وقت تھا، جا کے اللہ کے رستے میں بھی کچھ وقت دے دیا. فارغ تھے گھر میں، کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اٹس فائن. بٹ مشکل کب پڑتی ہے جب ہمیں کوئی اپنی ذاتی زندگی کی مشکل آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب کیا کریں. صحابہ کرام نے ایسے وقت میں اپنی صداقتیں ثابت کر کے یہ بات بتا دی کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی، اور پھر یہی ہوا. خیر ایسے وقت میں پھر امت مسلمہ کی کشتی جو تھی وہ ڈولنے لگی. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، ہم اب غزوہ احد سے واپس آ جاتے ادھر. لیکن ایسے موقع پہ ایک وقتی طور پہ خبر پیدا کر کے یہ کیوس پیدا کیا گیا، مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا کہ آج تو یہ ریہرسل ہوئی ہے، آج تو یہ تمہاری ذہن سازی کی گئی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ حقیقت میں ہر انسان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا. یہ جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے وما محمد الا رسول، یہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. اس وقت آپ زخمی ہوئے تھے، فوت نہیں ہوئے تھے، آپ دنیا میں ہی تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ اب یہ وقت ایک دن آئے گا. اور یہ ہوا کب ہوا، یعنی غزوہ احد کب ہوئی تھی؟ جو ساتھی سیرت سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ سارے انہی لوگوں میں سے ہیں، وہ تو بہت اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں. پہلے سال میں کچھ بھی نہیں ہوا، دوسرے سال کے شروع میں بدر ہوئی، تو تیسرے سال کے شروع میں احد ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کے کتنے سال کے بعد وصال فرماتے ہیں بتائیے؟ 10 سال گزارے نا مدینہ میں ٹوٹل، 3 نکال دیں، یعنی اس آیت کے 7 سال بعد حقیقی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے واپسی کا وقت آیا تو صحابہ کرام کو پھر احساس ہوا کہ احد والی بات تو جھوٹی تھی لیکن یہ سچی ہے. اور اس موقع پہ حضرت عمر جیسے شخص کا جو معاملہ ہوا تھا. آج دیکھیے کہ ہمارا ٹاپک ہے ربیع الاول اور آج کا مسلمان. جو ہی ربیع الاول کا موقع آتا ہے لوگ بعض دفعہ خوشی کے نام پہ جشن ولادت نبی کہتے ہیں نا. آج میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی جس کا کسی علمی روایت سے تعلق ہو یا آپ کو میں کوئی ادھر کے دلائل ادھر کے دلائل دوں، نہیں. آج پہلا لیکچر ہے اس موضوع پہ، آگے دیکھیے گا ڈفرینٹ باتیں آپ کو کھول کے کتابوں سے پڑھ کے سنا دیں گے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، جشن ولادت نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، آپ کی پیدائش ہے. اور عموماً آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی چینلز پہ میڈیا کے تھرو 12 ربیع الاول کو کیا کچھ ہوتا ہے. آج اینڈ پہ میں صرف آپ کو ایک 2-3 منٹ کا کلپ دکھاؤں گی تو مجھے کچھ کہنا نہیں پڑے گا، اس لیے میں بولنا نہیں چاہتی. جو بات پہلے دوسروں کو پتا ہے وہ میں کیوں بتاؤں کہ آج ربیع الاول کے ساتھ ہی ہمارے دل میں خوشی کا تصور آتا ہے اور ایک چہل پہل سی دکھتی ہے اور اس کا اظہار ہر بندہ اپنے حساب سے کرنے لگتا ہے.